کے بعد دیگرے، اور آپ اپنی ذہن سے یہ بھی بات نکال دیجئے گا کہ رات بھر پروگرام ہوگا، ہے نا؟ ویسا کچھ نہیں ہے، ایک دم آپ سوچیں گے بھی نہیں اتنا جلدی پروگرام کو اختتام تک پہنچا دیا جائے گا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ کہیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدن پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور راحت اندوری لکھتے ہیں کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، میں آپ کے میم کا ایک حرف نہیں لکھ سکتا۔ حضرات آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے قائم مندار مدینے کے تاجدار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم، بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ جب بھی علماء آپ سے گزارش کریں، اپیل کریں، آپ درود شریف پڑھیں اور کوشش کریں کہ سونے کے سمے سو کر جب اٹھیں تب، کسی کام میں جا رہے ہیں تب، کسی کاروبار میں جا رہے ہیں تب درود شریف پڑھ کر اپنے گھر سے نکلنے کے لیے کوشش کریں۔ بہت بڑی فضیلت درود شریف کی ہے۔ شادی کے متعلق محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ علی جناب ایوب صاحب کے بھائی کے شادی ہے، 2 شادیاں ہیں الحمدللہ۔ اس کے متعلق کچھ باتیں علماء بتائیں گے، میں بھی ان علماء کی قدموں کا بوسہ لیتا ہوں اور یہاں سے تھوڑی دیر آغاز گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت پڑھا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب لوگوں کو یہ جانکاری اور معلوم ہے کہ سب سے بہترین دین، سب سے اچھا دین، سب سے پاک و صاف دین اسلام ہے نا؟ اور اسی اسلام کے اندر ایک نیم ہے، قانون ہے، رواج ہے نا؟ جس نیم قانون رواج کا نام ہے شادی، بیواہ اور نکاح، یہ تینوں ایک کے ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ میری بات کو آپ سماعت کریں۔ سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ ان میرج بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، کچھ لوگوں کی شادی ہونی ہے، کچھ لوگ شادی کر کے چلے بھی گئے ہے نا؟ لیکن ایک سوالیہ جملہ میں آپ کے جانب کر رہا ہوں کہ یہ شادی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ شادی کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلی شادی کس نے کیا؟ سب سے پہلے کس کی شادی ہوئی؟ بولیے۔ حضرات افسوس ہوتا ہے جب عوام کے سامنے
چھوٹی چھوٹی سی بات رکھی جائے اور اس بات کا جواب نہیں ملتا ہے، جبکہ شادی کی محفل میں بہت جگہوں پہ آپ گئے ہوں گے، بہت ساری تقریر آپ نے سنا بھی ہوگا اور اس بات کو بھی سنا ہوگا کہ سب سے پہلی شادی کن کی ہوئی، کہاں ہوئی۔ شادی کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ شادی سب سے پہلے کن کی ہوئی۔ حضرات، سب سے پہلے شادی حضرت آدم علیہ السلام کی ہوئی، کہیے سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ آدم کے ہی اولاد ہیں، ہے نا۔ شادی کیا چیز ہے آپ نے اس کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہی نہیں۔ باجا بجا لیتے ہیں، بیٹی والے کی خواہش ہوتی ہے کہ دروازہ لگا لے، بیٹے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ پرچھاون کروا لے، ہے نا۔ دیہاتوں کے اندر، شہر میں تو چھوڑیے دیجیے، گردہ اڑاتا ہے لوگ۔ لیکن حضرات، ابھی محرم شریف کا مہینہ چل ہی رہا ہے، محرم کا مہینہ ختم نہیں ہوا، 10 تاریخ ختم ہے، لیکن مہینہ وہی چل رہا ہے۔ کربلا کے واقعات بہت سنے ہوں گے، بہت سنے ہوں گے، ڈھول باجا وغیرہ وغیرہ کس نے بجایا، علماء کے زبانی آپ نے سنا ہوگا۔ آج بڑا اچھا تحفہ، دل کو سکون پہنچانے والی چیز ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ آج ہم اس چیز کو، اس سنت کو کیسے ادا کرتے ہیں، آپ اپنی گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ جس شریعت کو ہم مانتے ہیں، کیا ہمارا شریعت یہی کہتا ہے کہ شادی موقع سے خوب ناچو گاؤ بجاؤ آرکیسٹرا وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، اسی کی تو لڑائی سیدنا امام حسین کربلا کے میدان میں لڑے۔ یہ یزید کا کام ہے، اسی کا تو حکم تھا کہ جو شریعت ہمارے لیے ہے، اور یہ اعلان ہے کہ کس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کس سے نہیں کیا جا سکتا ہے، شریعت حکم کس کے ساتھ نکاح کرنے کا دیا ہے۔ لیکن یزید بہت بڑا ظالم تھا، بہت بڑا ظالم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے ایکے بعد دیگرے سارے خاندان کو، جوان بیٹے کو، معصوم علی اصغر کو راہ خدا میں قربانیاں پیش کر دیا۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگاؤ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کہ آپ کے محلے میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کئی برسوں تک آپ افسوس جتلاتے ہیں، لیکن وہ کیسی گھڑی کہ سیدنا امام علی مقام کے سامنے جوان ان کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، ان کے بھتیجے کے گوشت کے لتھڑے پڑے ہوئے ان کے نگاہوں کے سامنے، معصوم علی اصغر جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے گود میں روح نکل جاتی ہے۔ کیا اسی دین کے لیے کہ میرے نانا کے امتی شادی بیاہ کے موقع سے غلط رسمیں کرے، غلط کام کرے، حرام خوریاں کرے؟ نہیں میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرا اسلام جو کہا ہے اس کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی گزرنی چاہیے۔ سر جی تھوڑا سا یہ ہیلی کاپٹر کو بند کر دیجیے، بعد میں کیجیے گا، بڑے بڑے لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے کیجیے گا، یہ ہیلی کاپٹر وہ بند کر دیجیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شادی کو گہرائی میں جا کر سوچئے اور سمجھیے کہ شادی کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کیے کہ مولا میرے دل کے شانتی کے لیے، اطمینان کے لیے انتظام کیا جائے۔ گویا ان کا اشارہ تھا
یہ رب جان رہا تھا، ان کی دل کی بات کو رب جان رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سنے ہوں گے علماء کے زبانی کہ مرد کے جسم کے ایک حصے سے عورت کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی دعا کیے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ آج ہم شادی تو کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی سنت کو ادا تو کرتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ قرآن کو مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا فرمائی، لیکن حضرات آج ہم لوگ شادی بیواہ کی تاریخ کہیں رکھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھے ہوں گے کہ کیا بیٹی والا دیا، کیا بیٹا والا لیا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن کاغذ پہ جیسے ہی سارا مضمون بنانے کے بعد یہاں بات پہنچتی ہے کہ مہردین کیا رکھا جائے، حضرت لوگوں کا نذرانہ قاضیانہ کیا، مسجد اور مدرسہ کا کیا ہے، تو یہاں لوگ شریعت تلاشنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے نا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بولیے نا، یہاں شریعت لوگ دیکھنے لگتا ہے کہ کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولانا جو نکاح پڑھے گا اس کو 1000 روپیہ دیا جائے گا، یہاں لوگ شریعت دیکھتے ہیں، لیکن بیٹی والا کتنا دے دیا بیٹا والے کو یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جب ماں حوا موجود تھی تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی ہاتھ کو بڑھائیں، اللہ نے فرمایا آدم ابھی گفتگو نہیں کر سکتے ہو، ابھی بات نہیں کر سکتے ہو، اس بات کو یہیں رکھا جائے۔ اور ایک ذہنی اعتبار سے آج کے اس ماڈلنگ زمانے کی بات علماء کی موجودگی میں ایک سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جو رقم طے کی جاتی ہے مہردین کی، ہر ایک شادی کا یہ نیم اور قانون ہے، اور شریعت اس کے لیے آسانی بھی کر دیا ہے کہ مہردین کی 3 قسمیں ہیں، اتنی تفصیلی گفتگو نہیں، آج نہیں کل دیجئے، کل نہیں زندگی میں ادا کر دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا کیے، دعا قبول ہو گئی، پھر آدم ہاتھ بڑھائیں، اللہ نے منع کر دیا کہ آدم ابھی کلائی پکڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ چل گیا ہے، لڑکا کے باپ لڑکی کو دیکھ کر آتا ہے، رشتہ طے کر لیتا ہے، لڑکی کا باپ آتا ہے، لڑکے کے دروازے پہ رشتہ طے ہو جاتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لڑکا کہاں سے موبائل نمبر لے لیتا ہے، لڑکی کو کہاں سے نمبر مل جاتا ہے۔ دنیا سو جاتی ہے، لوگ جا کر روڈ کے کنارے ایک کوٹھری میں تنہائی میں رات بھر گفتگو کرتے ہیں، لیکن علماء موجود ہیں، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ بتاؤ، اس وقت تک وہ لڑکی آپ کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے۔ آج ہم بات کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آدم کے سامنے ماں حوا موجود ہے، اللہ نے منع فرمایا کہ آدم ابھی بات نہیں کر سکتے ہو، ابھی کلائی نہیں پکڑ سکتے ہو۔ آدم فرماتے ہیں یا اللہ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم پہلے مہردین ادا کرو، سبحان اللہ کہیے، مہردین ادا کرو۔ مہردین میں کیا دوں؟ سونا دوں، چاندی دوں، دینار دوں، درہم دوں، کیا دوں؟ اللہ نے فرمایا کہ آدم نہ سونا، نہ چاندی، نہ دینار، نہ درہم، نہ روپیہ، نہ پیسہ، کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے آدم، تو اپنی بیوی سے بات کرنے سے قبل مہردین میں نبی پاک پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تمہارا مہردین ادا ہو جائے گا۔
سبحان اللہ۔ اسی لیے نہ کہا گیا ہے کہ کہیں رشتہ تلاشنے کے لیے جائیے تو دیندار تلاشیے، ہے نا۔ ارے جو رقم طے کی جاتی ہے مہر دین کا، پیسہ تو دینا ہی، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس حیثیت نہیں ہے، ہم تمہارا مہر دین نہیں دے سکتے ہیں۔ حضرات محترم، نبی آئے نہیں، ہے نا، نبی آئے نہیں، ابھی دنیا کا پہلا انسان آدم ہے۔ اللہ نے حضرت آدم سے درود پڑھوا کر یہ زمانے کو سبق دے رہا ہے، اللہ نے اپنے بندوں تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے، اے بندو سنو سنو، میں تمہارے باپ حضرت آدم سے جنت میں مہر دین کی شکل میں نبی پہ درود پاک پڑھوا لیا ہوں، تم بھی میرے محبوب پہ درود پاک پڑھتے رہنا۔ سبحان اللہ، درود پڑھتے رہنا۔ درود شریف سے بھی کچھ لوگوں کو چیر ہے کہ یہ لوگ کیا کرتا ہے، صلاۃ و سلام سے چیر ہے یہ لوگ کیا کرتا ہے، لیکن ادھر نہیں جانا ہے۔ نبی آئے نہیں، اللہ نے درود پڑھوا لیا۔ حکم ہوا کہ آپ لوگ رہیں، لیکن اللہ نے شرط رکھا کہ آدم آپ سب چیز کھائیں رہیں سہیں، لیکن ایک چیز کو نہیں کھانا ہے نا، ایک چیز کو نہیں کھانا ہے، گیہوں کو، ہے نا۔ لیکن بیوی بھی بیوی ہوتی ہے، اس کے پاس دو ہتھیار ہے اپنے شوہر کو منانے کا، یا تو ہنس کے منا لے یا رو کر منا لے، یہ دو ہتھیار ہے۔ اور عالم یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام بیوی کی محبت میں گرفت ہوئے، اس کے دانے بھی کھا لیے گئے، اور یوں کہہ لیجئے علماء بیان فرماتے ہیں کہ دنیا بہانے کا رب نے ایک بہانہ ڈھونڈا تھا کہ دنیا کو بسایا جائے، ہے نا۔ جب وہ لوگ کھا لیتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جنت سے نکال دیا جائے، تو حضرات محترم ایک کو جدہ میں رکھا جاتا ہے اور ایک کو یہی سری لنکا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب انسان ہیں کہ ایک پیغمبر کا قدم ایشیا مہادیش میں آ گیا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پیغمبر کا بھی قدم آ گیا، اور سب سے پہلے کہیں دنیا میں اذان ہوئی تو ہمارا ایشیا مہادیش میں ہی اذان ہوا تھا۔ اس لیے میں آپ سے یہی گزارش اور اپیل کروں گا کہ حضرات شادی کبھی بھی سنت کے طریقے سے کیجیے اور سنت کے مطابق کیجیے گا، تو آپ کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دنیا کیا کر رہی ہے اس کے چکر میں مت رہیں، دنیا کیا کر رہی ہے اس کے چکر میں مت رہیے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی اور اپیل کروں گا کہ حضرات کوئی اس کی आवश्यकता نہیں ہے کہ لوگ ہماری بڑائی کرے، بس رب میرا بڑائی کرے۔ کیا ضرورت ہے 20 کو 25 کو گاڑی باندھ کر بارات کو لے جانا؟ شادی کو آسان کیا جائے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے۔ اور آج کے اس دور فرفتن میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا نام ہے پڑھائی، ایجوکیشن، شکشا اور تعلیم۔ اگر یہ نہیں ہے میرے پاس تو آپ کہیں کے نہیں ہیں، نہ گھر کے نہ گھاٹ کے۔ اس لیے اس پیسہ کو بچایا جائے اور اس پیسے سے اپنے اولاد کو پڑھایا جائے، بیٹی کو پڑھایا جائے۔ دنیا کی جتنی تعلیم آپ کو دینی ہے دیجیے، لیکن سب سے پہلا جو تعلیم ہے قرآن کا وہ ضرور اپنے بیٹا اور بیٹی کو دیجیے، تاکہ قرآن یہ بتائے گا کہ زندگی جینے کا طریقہ قرآن بتائے گا کہ ہمیں زندگی کیسے جینا ہے۔ یہ آپ کو کالج اسکول کے لوگ نہیں بتائیں گے، جب بھی بتائیں گے تو ماسٹر یہی مولانا کی جماعت بتائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، میرے دل کے تختی پہ نبی کا نام زندہ ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام